ابھی میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا تو دل کیا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. لائک بہت اچھی آیتیں تھیں. ویسے تو سارا قرآن ہی اچھا الحمدللہ، لیکن اس وقت جو ہمارے دل پر جن آیتوں نے اثر کیا اور ہمیں سوچنے پر مجبور کیا، وہ چیز ہمارے سامنے تھی. تو میں نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ شیئر کروں. اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ راستے چھوڑے کہ جن راستوں پر آپ سے گناہ ہوتے تھے، بد نظریاں ہوتی تھیں. الحمدللہ مجھے یہی چیز خوش کرتی ہے الحمدللہ. اور اللہ رب العزت بھی ایسے انسان کی بہت قدر کرتے ہیں، ایسے انسان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس کے لیے فیصلے کرتا ہے. یہ جو نفس ہے نا ہمارا، یہ بڑا باغی ہے. جس طرح فرعون جو تھا نا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے اوپر کا ایک خدا ہے اور اس سے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اسی طرح ہمارا نفس بھی کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، مجھے نہیں پرواہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. مجھے وہی چیز چاہیے جو اس وقت میرے لیے ضروری ہے. مجھے لذت چاہیے تو بس چاہیے، اس کے لیے اگر تمہیں گناہ کرنا پڑ رہا ہے تو کرو گناہ. مجھے پیسے چاہیے، اس کے لیے اگر تمہیں حلال حرام کی تمیز کو سائڈ پہ رکھ کے حرام راستوں پر چلنا ہے تو چلو. آئی ڈونٹ نو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نفس اس قسم کا باغی بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو اس کے ہوتے ہوئے جب انسان اللہ کے لیے فیصلے کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے. تو اللہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس کے لیے قدم بڑھائیں، جو اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ ایک بالش یعنی کہ اتنا آگے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف چل کر آتے ہیں. جو چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اور جو سوچیں کہ آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ہے. آپ چھوٹی سی سٹرگل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی سٹرگل سے بہت اوپر کی چیز عطا کریں گے. تو آپ سٹرگل نہ چھوڑیں اللہ کے لیے. اگر آپ اللہ کی طرف بھاگ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ نے تو یہی کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. آگے پیچھے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سیدھی دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اور ظاہری سی بات ہے جب تم اللہ کے لیے دوڑ لگاؤ گے تو پھر گرو گے بھی، چوٹیں بھی آئیں گی، لوگ مذاق بھی اڑائیں گے کہ یار اسے دیکھو نا، اتنا بڑا ہو کر گر رہا ہے، اتنا بڑا ہو کے ایک ایسی منزل کے لیے سٹرگل کر رہا ہے کہ جو اسے نظر ہی نہیں آتی اور جس کے ملنے میں بہت دوری ہے یا پھر بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے. لوگ کہیں گے، تمہیں بیوقوف بھی کہیں گے. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان ہر غلامی سے آزاد ہو کر، ہر چیز کی فکر سے آزاد ہو کر اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اللہ رب العزت کے لیے فیصلے کرے، اللہ رب العزت کو سامنے رکھے. بھول جائے دنیا ملتی ہے ٹھیک ہے، فائن، اوکے فائن، مل گئی چلو فائدہ اٹھاؤ، شکر گزاری کے ساتھ. نہیں مل رہی، اسٹریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انزائٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مل جائے گی. اگر نہیں بھی مل رہی تو کوئی بات نہیں. جس بھی سچویشن میں ہو تم اپنے لیے اپنی آخرت بنا سکتے ہو. بھیکاری پر یہ فتویٰ نہیں ہے کہ بھیکاری بھیک مانگتے مانگتے اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا یا اپنی آخرت نہیں بنا سکتا. ہر حال میں آخرت بنتی ہے. دنیا کے بہت سارے کام آپ کی طاقت پر میٹر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی دولت پر میٹر کرتی ہیں. جب تک آپ کے پاس طاقت اور دولت ہوگی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا بہت سارے لوگوں سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن آخرت کا یہ معاملہ نہیں ہے. جس بھی سچویشن میں ہو اچھی سے اچھی آخرت بنا سکتے ہو. اب اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن وہ دنیا جو ہمارا خون بھی مانگتی ہے، ساتھ پسینہ بھی مانگتی ہے، ساتھ زندگی بھی مانگتی ہے، وقت بھی مانگتی ہے، اس دنیا کے لیے ہم سب تیار ہیں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں. بس دنیا میں ویل سیٹلڈ ہونے کے لیے مرد لگے ہوئے ہیں بھاگ دوڑ میں. عورتوں بھی پیچھے کر رہی ہیں اب مردوں کا. بھائی اس ٹائم یوتھ حرام ریلیشن شپس میں جا رہی ہے. حرام ریلیشن شپس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں جا رہی ہیں. کفر میں جا رہی ہے، شرک میں جا رہی ہے، اللہ رب العزت سے غفلت میں جا رہی ہے، بغاوتوں میں جا رہی ہے. ہاں ہے مسائل، ایز یوزول یہ مسائل ہمیشہ رہیں گے بھی اور آگے بھی رہیں گے. یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. نہ ہی تو اس زمین سے کفر مٹ سکتا ہے، نہ شرک مٹ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیاں مٹ سکتی. دو فوج تیار ہو ہی جا رہی ہیں، دو گروہ بن رہے ہیں، دو گروپس بن رہے ہیں، ایک اللہ والا اور ایک شیطان والا. اینڈ دیٹس اٹ. اللہ دوست ہے، شیطان دشمن ہے. ہمیں اپنے اوپر یہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کس گروپ کے بندے ہو، آپ کس کی مانتے ہو. خود پر نظر رکھنی ہے اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود یہ فیصلہ کرے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں. ہجوم دیکھ کر فیصلے نہ کیے جائیں. اور جہاں دنیا زیادہ جاری ہے یا دنیا میں جہاں سکوپ ہے وہاں اس وجہ سے اپنے لیے فیصلے کرنا بیوقوفی ہوتی ہے. علی بھائی ٹریڈنگ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں بائننس وغیرہ میں؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے.
میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی طرح ایک عام سا انسان ہوں، میرے پاس کوئی علمی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں، جو سیکھتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو اچھے فیصلے میں اپنے لیے کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ فیصلے مجھے آ، اندر کا سکون دے سکتے ہیں یا پھر ڈر سے آزاد کر سکتے ہیں یا غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں، تو وہی فیصلے اگر میرا کوئی بھائی کرے گا یا بہن کرے گی، پھر چاہے وہ میری فیملی میرے سگے کریں یا پرائے کریں، ان کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، تو میں وہ چیز آ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ ریالٹیز ہے، ریالٹیز کو جان کر ریالٹیز کی طرف آؤ۔ ایک چیز نے مجھے اگر نقصان دیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ کے راستے پر جب سے میں چل رہا ہوں مجھے آج تک کوئی نقصان ہوا نہیں ہے ویسے۔ ہاں، البتہ اگر آپ دنیا کو یا دنیا کے کھو جانے کو یا لوگوں کے کھو جانے کو یا لوگوں کی باتوں کو نقصان سمجھتے ہیں تو میں نے کبھی اس کو نقصان کی نظر سے نہیں دیکھا، مجھے یہ چیزیں نقصان نہیں لگتی۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کنفیوز کر رہی ہے تو آپ کے ارد گرد کتنے علماء بیٹھے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسکالرز ہیں جنہوں نے 8-8 10-10 سال جو ہے اپنی زندگیوں میں سے نکال کر اللہ کو دیے اور علم حاصل کیا۔ ہم اس لیول تک نہ پہنچ پائے لیکن چلو وہ پہنچ پائے۔ تو ایک کمزوری یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے